بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم غلام عباس کا بہت ہی مشہور و معروف افسانہ اوور کوٹ پڑھیں گے۔ یہ آپ کے ٹیکسٹ بک کے صفحہ نمبر 28 پر ہے۔ غلام عباس انتہائی مشہور کہنہ مشق رائٹر ہیں۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی سنویت ہے، کرداروں میں سنویت ہے، کرداروں کا دوہرا پن یا منافقت بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، چونکہ ادیب اپنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی ادیب اپنے معاشرے کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ تو غلام عباس نے بھی ہمارے معاشرے کے اندر سنویت، دوہرا معیار یا منافقت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ انسان ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اپنی باطن کی خامیوں کو یا اپنے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ وہ پھول کاغذ سے جتنا مرضی خوبصورت بنا لیا جائے، اس سے حقیقی خوشبو نہیں آ سکتی۔ آپ نے 10th کلاس میں افسانہ ملمہ پڑھا تھا۔ اس افسانے کے اندر بھی معاشرے کی دو رنگی کو بیان کیا تھا، اور آج ہم سال اول میں غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی معاشرے کی دو رنگی، دوہرا معیار، دوہرا پن جو ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ بھی امتحانی نقطۂ نظر سے انتہائی اہم سبق ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں ہائی لائٹ کرتا جاؤں گا۔ جو آپ کے MCQs بنتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ انڈر لائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور عزیز طلباء، ذہن میں رکھیے کہ اس افسانے کے اندر رائٹر نے ایک ایسے نوجوان کی تصویر کشی کی ہے جو اپنے اندر کے احساس کمتری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک پڑھے لکھے نوجوان کا سہارا لیتا ہے۔ خود کو پڑھا لکھا نوجوان بڑا امیر زادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ کہیں کہیں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو جب آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں تو استعمال شدہ انگریزی الفاظ کو، میں ان کو ہائی لائٹ بھی انشاءاللہ کروں گا، ان انگریزی الفاظ کو آپ بالکل اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے، جنوری کی ایک شام، یعنی ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ جنوری کا ہے۔
جنوری کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے اور ہر بندہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ اب یہ نیچے لکھا ہوا ہے چیرنگ کراس پنجاب اسمبلی کے سامنے لاہور کا ایک مشہور چوک۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ اب رائٹر اس کی فیشن کو بیان کر رہے ہیں کہ چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ، یہ بھی میں انڈر لائن کر رہا ہوں جی، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا تھا۔ یہ بھی آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ نوجوان نے کس رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فیلٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، سلک کیا ہوتا ہے؟ ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، اور ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بید کی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کر گھمانے لگتا تھا۔ یہ اس کا جی اس نوجوان کی پہچان کہہ لیجئے، اس کا خاکہ کہہ لیجئے، یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہفتے کی شام تھی، میں نے انڈر لائن کر دیا ہے کہ یہ ہفتے کی شام تھی، چونکہ ویکینڈ تھا، اس لیے ویکینڈ کو اکثر لوگ چونکہ صبح چھٹی ہوتی ہے اس لیے سیر وغیرہ کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلا دن چھٹی کا دن ہے، لہٰذا ہم آرام کر سکتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نے بھی ایسا ہی کیا کہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، جاڑے کا سخت سردی کا موسم تھا، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہوا بہت تیز اور سخت سرد تھی اور وہ جسم پر ایسے لگتی تھی جیسے کوئی تیز دھات لگے جسم پر، لیکن نوجوان پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ تو اس سخت سردی کے موسم میں نوجوان کو سردی کا بالکل احساس نہیں تھا، وہ اپنے ہی حال میں مست تھا۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانکپن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ یہ کوئی امیر زادہ ہے جو پیدل چل رہا ہے، تو تانگے والے بھاگ کر جاتے، چونکہ انہیں رزق کی تلاش ہوتی ہے اور ان کی نظر میں امیر آدمی ہے، یہ پیدل چلنا پسند نہیں کرے گا، وہ ضرور سواری کرے گا، اس لیے وہ گھوڑا سر پٹ دوڑاتے ہوئے اس کے پاس جاتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے، جو اس کے ہاتھ میں بیت کی چھڑی، اسی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خاص ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ دیا
اس نے نو تھینک یو کہہ دیا. یہ نو تھینک یو کا جو لفظ ہے عزیز طلبہ، یہ نو تھینک یو کا لفظ، یہ نو تھینک یو، یہ آپ جب لکھیں گے تو آپ بالکل اس کو، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا، نو تھینک یو، آپ اس کو نو تھینک یو لکھیں گے، شکریہ کا لفظ نہیں لکھیں گے. نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا. جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا اس کی چنچالی بڑھتی ہی جاتی تھی. اب وہ شارع قائد اعظم مال روڈ اس کا پرانا نام ہے، اب بھی لوگ اسے کہتے ہیں مال روڈ ہی. جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا اس کی چنچالی بڑھتی جاتی تھی. چنچالی کیا ہے؟ اس کی شوخی، چنچل پن، وہ بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ بارونق حصے کی طرف جا رہا تھا. وہاں لوگوں کا رش ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا تھا. وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا. ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی اچانک اسے کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. یہ بھی اس نے اپنے آپ کو بلا وجہ ریئیکشن کر کے دوسروں سے ممتاز کرنے کی کوشش کی. راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی، جسے باغ اجنا آج کل کہا جاتا ہے. مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا. شام کا دھندلکا یعنی ابھی شام کا اندھیرا چھاتا ہے، پوری طرح رات نہیں ہوتی، سورج ڈوب چکا ہوتا ہے. تو کہرے میں جب سردیوں میں دھند پڑ جاتی ہے تو اس وقت ایک شام کا وقت ہے اور دوسری دھند پڑی ہوئی ہے. سخت کہرے میں اس نے باغ کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا اور چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا. اس نے اپنا رومال نکالا جسے جیب میں رکھنے کے بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے. چونکہ وہ پیدل سفر کر رہا تھا تو لہٰذا گرد جو ہے اس کے چہرے پر جو پڑی تھی اسے اس نے صاف کیا. پاس ہی، حالانکہ لوگ رومال کو جیب میں رکھتے ہیں لیکن اس نے ایک منفرد انداز اپنایا ہوا تھا. بائیں کوٹ کی آستین کے اندر اس نے اسے چھپا رکھا تھا، لٹکا رکھا تھا. پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے. وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا. بچے کچھ دیر تک اس کی پرواہ کیے بغیر کھیل میں مصروف رہے، مگر جب وہ برابر تک ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ وہاں سے چلے گئے. ایک بلی جو ٹھٹری ہوئی تھی وہ اس کے پاؤں کے پاس آ کر میو میو کرنے لگی. اس نے اس کو پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی. اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول.
تو یہ عزیز طلبہ، آپ یہ پور لٹل سول جو ہے اس کو بھی میں انڈرلائن کر رہا ہوں، یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے، آپ جب لکھیں گے تو اس کو بھی بالکل اسی طرح آپ لکھ دیں گے۔ اب 7 بج چکے تھے، 7 بجے رات ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی سیر میں مصروف تھا اور وہ مال کی پٹری پر پھر پہلے کی طرح مٹر گشت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک ریستوران میں آرکیسٹرا بج رہا تھا، یہ انگریزی ساز ہے جی۔ آرکیسٹرا بج رہا تھا، اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور، کوچوان تانگا چلانے والے، پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیچ کر خالی ٹوکرے لیے گھرے کھڑے تھے، کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے، کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ گداگر۔ یہ مختلف طبقات کے لوگ یہاں موجود تھے۔ نوجوان پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا، چونکہ وہاں ساز بج رہا تھا اس لیے لوگ اسے سن رہے تھے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا بک سٹال پڑا، ایک فرشی کتابوں کی دکان، یہ چھوٹا سا بک سٹال پڑا، فرشی دکان کتابوں کی۔ نوجوان یہاں بھی رکا، کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اس لیے وہ تو صرف دکھاوا کر رہا تھا، باقی کوئی مسئلہ نہیں تھا اسے۔ اور آگے بڑھا تو قلینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کی۔ قلینوں یعنی کارپیٹ کی دکان تھی۔ مالک دکان نے، جو ایک لمبا سا چوغا پہنے ہوئے، لمبا سا لباس، لمبی قمیض پہنے ہوئے اور سر پر کلاه رکھے یعنی پگڑی، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت امیر زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ دکاندار نے سمجھا یہ خریدنے کے لیے آیا ہے، ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں، اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا کیا قیمت ہے اس کی۔ تو 1432 روپے نوجوان کو جب یہ بتایا گیا، 1432 روپے، یہ بھی بیٹا یاد رکھیے، یہ آپ کے MCQs ہے، یہ پیپر میں آ سکتا ہے۔ قالین کی قیمت 1432 روپے۔ نوجوان نے اپنی بھووں کو سکیڑا، اس کا مطلب تھا اوہو اتنی قیمت۔ دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیجئے، ہم یہ جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں، شوق سے دیکھیے، آپ ہی کی دکان ہے۔ تواضع سے اس دکاندار نے آؤ بھگت کی، پوچھا۔ 2-3 منٹ کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا، اس کے اوور کوٹ کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا جو کھلا پھول اٹکا ہوا تھا، وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا، مرجھا چکا تھا نا، اس لیے جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پراسرار مسکراہٹ تھی، ہلکی سی، خفیف ہلکی سی، پراسرار، مانی خیز۔ اس نے پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی، یعنی اب وہ اندر سے خوش ہو رہا تھا، اندر کی مسکراہٹ اب لبوں پر آ گئی، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھیں میں دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہوں، لوگ مجھے سمجھ ہی نہیں سکے میں ہوں کیا اور بنا کیا ہوا ہوں۔ اب وہ ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا، اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چونچالی میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ نہ تکان محسوس ہوئی تھی، تھکاوٹ، نہ اکتاہٹ۔ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں بہت چھٹ سی گئی تھیں اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیت کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھمانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔
اور چھڑی زمین پر گر گئی۔ او سوری، یہاں بھی عزیز طلبہ دیکھیے گا، او سوری، یہاں بھی انگریزی کا لفظ او سوری اس نے کہا ہے، کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اس نے اٹھا لیا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا، اپنی طرف جذب نہیں کیا تھا، اٹریکٹ نہیں کیا تھا، کھینچ نہیں سکی تھی اس کی توجہ۔ فی الحقیقت ان میں کوئی جاذبیت تھی ہی نہیں، یا پھر وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہ تھا۔ مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی، یعنی شعلے کی طرح، آگ کی طرح آئی، اور اسے رونتی ہوئی میکلور روڈ کی طرف نکل گئی۔ یہاں عزیز طلبہ واضح تو نہیں کیا گیا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا ایک اہم سوال جو پیپر میں آتا ہے موسٹلی، وہ ہے کہ نوجوان کو حادثہ کس سڑک پر پیش آیا۔ تو ذرا دیکھیے کہ کس سڑک پر آیا۔ یقیناً ہم دیکھ رہے تھے نا، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ مال کے بارونق حصے کی طرف جا رہا تھا، تو لہٰذا نوجوان کو یہ حادثہ مال روڈ پر پیش آیا تھا۔ یہ میکلور روڈ کی طرف جا رہا ہے، مال روڈ کی طرف سے، لہٰذا حادثہ اسے مال روڈ پر آیا اور وہ گاڑی اسے کچلتے ہوئے میکلور روڈ کی طرف چلی گئی۔ لاری کے ڈرائیور نے نوجوان کی چیخ سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے، نمبر دیکھو، مگر لاری ہوا ہو چکی تھی، یعنی وہ آ چکی تھی۔ چشم زدن میں پلک جھپکتے ہوئے وہ جا چکی تھی گاڑی۔ اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا ایک انسپیکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھی، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچے تو اس میں ابھی رمق بھر جان باقی تھی، یعنی تھوڑی سی سانسیں چل رہی تھی، اس کی تھوڑی سی جان باقی تھی ابھی۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نو عمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جو ٹراما سینٹر میں لے کر گئے تو وہاں 2 نو عمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں اور اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان ڈیوٹی پر تھے۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی۔ اس کا بادامی رنگ کا اوور کوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ کسی نے ازراہ درد مندی اس کی سبز فیلٹ ہیٹ اٹھا کے اس کے سینے پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، چرا نہ لے جائے۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ۔ اب وہ جیسے ہم نے دیکھا کہ دوہرا پن، اب ایک اس کا رخ آپ نے دیکھ لیا نوجوان کا، اب دوسرا رخ جو ہے آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ ملمہ کاری جو ہے وہ اب ختم ہونے لگی ہے۔ تو کہا کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ، گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ۔ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں، بھاگ گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک جان چلی گئی اور ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم نے پرواہ بھی نہیں کی۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے جنہوں نے ان کی آنکھوں سے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا، اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔
اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا تھا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں میں ایک اور آپ کو جو آپ کے MCQs میں آتا ہے تذکیر و تانیث کا سوال، تو دیکھیے گا کہ اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا تھا۔ میز مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم اسے ویسے مذکر استعمال کرتے ہیں عام بول چال میں، لیکن در حقیقت میز مؤنث ہے۔ اس نے سر میں جو تیز خوشبودار تیل ڈال رکھا تھا اس کی کچھ مہک ابھی باقی تھی، پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھیں۔ تیل یا پانی کے ساتھ اگر بالوں کو سنوارا جائے، کنگھی کیا جائے تو وہ باقی رہتے ہیں کچھ دیر، اس کو پٹیاں کہا جاتا ہے۔ پٹیاں ابھی تک جمی ہوئی تھیں، حادثے سے اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹوٹ چکی تھی مگر سر کی مانگ ابھی بگڑنے نہیں پائی تھی۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلو بند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی، چونکہ وہ حیران رہ گئیں۔ چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں جراحی کے نقاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند تھیں۔ وہ بول تو نہیں سکتی تھی لیکن آنکھوں سے وہ ایک دوسرے کو سمجھا سکتی تھی۔ نوجوان کے گلوبند کے نیچے نیک ٹائی اور کالر تو کیا، سرے سے قمیض ہی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ یہاں بھی عزیز طلبہ تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہم کہتے ہیں بنیان پہنی ہوئی تھی، یہاں کیا ہے، بنیان نظر آ رہا تھا۔ بنیان بھی مذکر لفظ ہے، ہم اس کو مؤنث عام زبان میں استعمال کرتے ہیں بول چال میں، لیکن یہ مذکر ہے۔ نوجوان سلک کے گلو بند کو کچھ اس ڈھب سے گلے میں لپیٹا رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے کہ نوجوان پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ سویٹر اور بنیان کے بعد تب پتلون کی باری آئی۔ پتلون کو پیٹی کی بجائے ایک پرانی دھجی سے، پیٹی یعنی بیلٹ سے باندھنے کی بجائے، بیلٹ پہننے کی بجائے اس نے ایک پرانی سی دھجی سے یعنی پرانی سی رسی سے اس کو باندھا ہوا تھا، جو شاید کبھی نیک ٹائی ہوگی، خوب کس کے باندھا ہوا تھا۔ بٹن اور بکسوئے غائب تھے، دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا یعنی چر گیا تھا پرانا ہونے کی وجہ سے، اور کئی جگہ پر کھونچیں بھی لگی تھیں، مگر چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کو ان پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہو گئیں۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے۔ ہر وہ چیز ایسی طلبہ آپ دیکھیے گا، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ خوبصورت ہے، اچھی ہے، جاذب نظر ہے، لیکن جو چھپی ہوئی ہے وہ پھٹی پرانی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ظاہر میں اس نے جس طرح اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا تھا، اسی طرح ظاہر کے کپڑے جیسے اس کا اوور کوٹ، اس کا سلک کا گلوبند، اس کے ہاتھ میں چھڑی، فیلٹ ہیٹ، اور اب شوز، بوٹ جو تھے وہ بھی پرانے ہونے کے باوجود چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں، اس قدر کہ ان میں سے نوجوان کی میلی میلی ایڑیاں نظر آتی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت وہ دم توڑ چکا تھا، مر چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا، کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا تھا۔ روح کی برہنگی، روح بھی ننگی ہو گئی تھی اس کی، اور اس نے خجل کر دیا تھا، شرمندہ کر دیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے بڑی کام کا مصرع کمال لکھ دیا جی۔
غلام عباس نے کہ اس کا چہرہ جو چھت کی طرف تھا، چھت کی طرف غرور کی طرح، غرور کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی، اپنے امتیازی وصف کو بیان کرنے جو دوسروں سے ممتاز نظر آ رہا تھا۔ اب کپڑے اتارنے کے دوران وہ ایک رخ بدل چکا تھا اس کا، اب وہ دیوار کی طرف ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ کیوں؟ اب اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی، اس کا جسم بھی اب ننگا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح جو ہے وہ بھی برہنہ ہو گئی تھی، اور شرمندگی کا اسے احساس ہو رہا تھا، اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا تھا کہ کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ اچانک موت واقع ہو جانے پر اس کا جو اندر کا انسان تھا وہ ظاہر ہو گیا، اس کی جو اصل حالت تھی وہ لوگوں کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برآمد ہوئیں وہ یہ تھیں۔ عزیز طلبہ، یہ آخری پیراگراف جو ہے اس کو آپ نے ضرور جو ہے لکھنا ہے۔ ایک چھوٹا سا سیاہ کنگا، ایک رومال، 6.5 آنے، ایک بجھا ہوا آدھا سگریٹ، ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں لوگوں کے نام اور پتے لکھے تھے، نئے گراموفون ریکارڈوں کی ایک ماہانہ فہرست، اور کچھ اشتہار جو مٹر گشت کے دوران میں اشتہار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، اور اس نے انہیں اوورکیٹ کی کوور کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ افسوس کہ اس کی بیت کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فہرست میں شامل نہ تھی۔ تو یہ وہ سامان تھا جو ایک امیر زادے کے پاس تھا۔ ظاہراً وہ امیر تھا لیکن اندر سے وہ کتنا غریب تھا، اور اپنی غربت کو چھپانے کے لیے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ لہٰذا انسان کو اپنے حال پر خوش رہنا چاہیے کہ جس حال میں خدا نے رکھا ہے اس پر میں خوش ہو جاؤں، خوش ہی رہوں، تو پھر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جاڑے کی چاندنی ان کے غلام عباس کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔